اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمدللہ ہماری جو ہے گزشتہ ہفتے 8 کلاسز ہو چکی ہے، یعنی 1 ماہ مکمل کیا ہم نے. اب یہ جو ہے دوسرا ماہ شروع ہو رہا ہے ہمارا الحمدللہ ہے نا. آپ کی جو سے اس کو لازم دیکھیے گا، اور اس کلاس کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں مثلا آن لائن تو بھی مستقل دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی چیزیں، بیچ بیچ میں سے دیکھیں گے تو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو لازم شروع سے چلیں گے تو ہم وہ جو ہے وہ ترتیب رہتی ہے ذہن میں، اسی کے حساب سے ایکسرسائز چلتی ہے اور وہی چیزیں ذہن میں بیٹھتی ہے. آج انشاءاللہ کچھ مشق ادھر چیک کر لیتے ہیں ہمارے دماغ میں ہے کہ نہیں جو چیزیں ہم نے پڑھی ذہن میں، اور اس کے بعد پھر نیا درس پڑھ لیں گے، آج نیا لیسن پڑھ لیں گے انشاءاللہ ہے نا. یہ دیکھیے گا، یہ یہاں پر جو ہے نا ہیڈنگ کے اندر میں نے کچھ الفاظ ڈالے ہوئے ہیں. اس کو ہم من بھی پڑھ سکتے ہیں، من بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو ہے نا، چونکہ اعراب نہیں لگا ہے زبر زیر پیش، تو ہم اس کو من بھی پڑھ سکتے ہیں من بھی. لیکن سمجھ میں آنا چاہیے کہ من پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوتا ہے اور من پڑھیں گے تو کیا مطلب ہو سکتا ہے. من کا مطلب سے ہوتا ہے اور من پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کون یا جو، دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب کون ہوتا ہے اور من کا مطلب سے ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے الا، گزشتہ ہفتے میں پڑھا ہے نا ہم نے 2 نئے الفاظ پڑھے ہوئے، من اور الا. اس کے پہلے پڑھا تھا ہم نے فی اور علا. ٹھیک ہے، فی اور علا. تو من ہم نے اس پر اعراب نہیں لگایا، بہت آسان ہے یہ چیز، تو اس کو من پڑھنا ہے ہم نے، چونکہ الا کے ساتھ میں استعمال ہو رہا ہے یہ. ادروائز کا استعمال ہوگا من انت، من ہوا، من ذالکا، تو وہاں من پڑھیں گے، من ذالکا نہیں کہیں گے اب ہم وہاں پر. تو من اور من کا یہ فرق ہوتا ہے. قرآن کے اندر من بہت استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، من کا مطلب سے، الا کا مطلب تک، الا کا مطلب ٹو، فرام اینڈ ٹو والا معاملہ. من کا مطلب فرام اور الا کا مطلب ٹو. ٹھیک ہے، سے اور تک. اس کے بعد فی ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، حرف فی کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا، میں. ٹھیک ہے، یہ یاد رہنا چاہیے ہمیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ یہ چیزیں موجود ہے، تو جب بعد میں جائیے گا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر اس کو جو ہے نا نوٹ کیجئے گا. یہاں پر جو ہے صرف غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی چیزیں، اور جب گھر پہ جائیں مثلا تو اس کو پھر ایک مرتبہ اور دیکھیں لکھنے کے مقصد سے ہے نا، تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اس میں. تو اعلیٰ ایک لفظ ہم نے پھر پڑھا ہوا ہے، حرف اعلیٰ. کیا پڑھا ہے ہم نے، اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب پر ہے نا، اعلیٰ کا مطلب پر. اور 2 نئے الفاظ اور بھی پڑھے تھے گزشتہ ہفتے ہم نے. ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے ذہبا. کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے، ذہبا. اور ایک لفظ پڑھا تھا خرجا. ذہبا کا مطلب پڑھا تھا ہم نے گیا. ذہبا کا مطلب کیا بتایا تھا ہم نے، گیا، وینٹ. اور خرجا کا مطلب نکلا، لیفٹ، وینٹ اینڈ لیفٹ والا معاملہ. تو ذہبا کا مطلب وینٹ، ٹھیک ہے، اور خرجا کا مطلب لیفٹ. تو ذہبا گیا، خرجا نکلا ہے نا. کہیں گے کہ بھی المدیر ذہب الی المکتب، المدیر ذہب الی المکتب. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم، المدیر ذہب الی المکتب، مدیر آفس گیا، مدیر the manager went to the office ہے نا. تو ذہب الی means went to، تو ذہب کا مطلب went. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس جملے کو خرج کے ساتھ استعمال کریں گے مثلا، اب ہم کہیں گے کہ المدیر خرج من المکتب کہیں گے. اب ہم المدیر خرج من المکتب، تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا، مدیر آفس سے نکلا. دیکھیے ذہب اور خرجہ کا استعمال. ٹھیک ہے، المدیر ذہب الی المکتب، المدیر ذہب الی المکتب. الا کا مطلب ٹو، ذہب مینس وینٹ ٹو. ٹھیک ہے، گیا. تو المدیر ذہب الی المکتب. ٹھیک ہے، مدیر کہاں گیا، آفس میں. تو یہ ذہب کا استعمال. لیکن خرج کا استعمال، المدیر خرج من المکتب. اب وہاں پر الا نہیں بلکہ من کہیں گے ہے نا. لیفٹ فرام، دا مینیجر لیفٹ فرام دا آفس، آفس سے نکل کر چلا گیا. تو یہ خرجہ اور ذہبہ کا استعمال جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے. اب ہمیں صرف یہ ریمائنڈر کے طور پر ہم اس کو ہیڈنگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ چیزیں ذہن میں رہے.
اب یہ دیکھیے گا آپ خود جو ہے ان جملوں کو، یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ان جملوں کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن دوسرے انداز میں ہم نے استعمال کیا تاکہ ایک نیا پن آئے اس میں، لیکن الفاظ بالکل نئے نہیں ہیں، آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا مطلب آپ خود بتائیں اب ہمیں، ہے نا، کیونکہ جو ہم آگے بڑھیں گے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے جملے کو پڑھیے گا. کیا جملہ ہے پہلا؟ المحندث قدیم. کیا پہلا جملہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ المحندث. ہمیں پڑھنا بھی آنا چاہیے نا، ہمارا مقصد کیا ہے کلاس کا، ہم وقت لگا رہے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے پیسہ بھی لگا رہے ہیں اس میں، تو اس سے کچھ آؤٹ پٹ ملنا چاہیے ہمیں. تو ریڈنگ بھی آنی چاہیے ہمیں، کوئی چیز لکھی ہے تو لازماً پڑھنا بھی آنا چاہیے، اور اس کے بعد سمجھنا بھی چاہیے ہمیں جو چیز پڑھ رہے ہیں. دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے. اور پھر لکھنے کی مشق تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہم گھر پر جتنا لکھیں گے نوٹ بک اور ڈائری میں ہماری رائٹنگ اسکل بڑھے گی اس میں. تو ریڈنگ، رائٹنگ، انڈرسٹینڈنگ، اسپیکنگ، ساری اسکل جو ہے ایک ساتھ جمع ہوتی ہے مختلف مشقوں سے. ٹھیک ہے، تو المحندث قدیم. المحندث قدیم، تو انجینئر کیا ترجمہ کریں گے اس کا ہم؟ انجینئر پرانا ہے، یہ ترجمہ آنا چاہیے ہمیں. المحندث قدیم، انجینئر. المحندث جب پڑھیں گے لفظ تو انجینئر کا مطلب ذہن میں آنا چاہیے. قدیم، قدیم. المحندث قدیم، انجینئر پرانا ہے. دوسرا جملہ پڑھیے گا. ہاں اب دیکھیے پہلے پڑھا تھا ہم نے المحندث قدیم، پہلے کیا پڑھا ہم نے؟ المحندث قدیم. وہاں کہہ رہے تھے کہ انجینئر پرانا ہے، اب یہاں پر ہاذا ایڈ کر دیا اسی جملے میں. اب ہم پڑھ رہے کہ ھذا المحندث قدیم. کیا پڑھ رہے ہیں ہم اس کو؟ ھذا المحندث قدیم. اگر ھذا کو چھپا دے تو وہی جو جملہ ہے پہلے ہم نے بنایا، لیکن اس میں ھذا ایڈ ہے. تو ھذا المحندث قدیم. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا پھر؟ یہ انجینئر پرانا ہے. دس انجینئر از نیو، دس انجینئر از اولڈ، ہے نا. انجینئر از اولڈ، دا انجینئر از اولڈ، دس انجینئر از اولڈ. تو ھذا کا مطلب یہ. تو ھذا المحندث قدیم، ہے نا، یہ انجینئر پرانا ہے. اب اس جملے کو پڑھیے گا. بیت المحندث جدید. پہلے دو جملے میں دیکھیں گے کہ کا اور کے اور کی نہیں ہے. پہلے جو دو جملے بنائے اس میں سمپل سے جملے، انجینئر پرانا ہے، یہ انجینئر پرانا ہے، وہ انجینئر پرانا. کا کے کی والا معاملہ نہیں ہے اس میں. اس جملے میں کا کے کی والا معاملہ ہے. دیکھیے گا بیت المحندث جدید. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ بیت المحندث جدید. تو اب اس کا ترجمہ کیا بننا چاہیے؟ نیا ہے. دیکھیے انجینئر کا گھر، بیت المحندث. کیا ترجمہ ہو رہا ہے اس کا؟ انجینئر کا گھر. انجینئر کا گھر. کہیں گے کہ بھئی میرے مینیجر کا گھر قریب ہے. مینیجر کا گھر قریب ہے، کیسے؟ ہاں قریب. انجینئر کا مینیجر کا گھر قریب ہے، کیا کہیں گے؟ بیت المدیر قریب. بیت المدیر قریب. مدیر کا گھر، مینیجر کا گھر قریب ہے. ٹھیک ہے، تو اس پیٹرن پہ دوسرے جملے آنا چاہیے، لیکن جملے کی ساخت اور بناوٹ جو ہے سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ جملہ کس معنی میں جا رہا ہے، یہ کس پیٹرن کا. تو یہ کا کے کی والا معاملہ ہے. بیت المحندث، بیت اللہ. بیت اللہ اللہ کا گھر، اس کے پہلے پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس جملے کو پڑھیے گا. من کے ساتھ استعمال ہوا ہے یہ. کیا پڑھیں گے اس جملے کو ہم؟ من بیت المحندث. کیا پڑھ رہے ہیں اس کو ہم؟ اس کو من بیت المحندث. من کا مطلب سے. اب بیت المحندث پہلے پڑھا ہوا ہے، بیت المحندث یعنی انجینئر کا گھر. من اس میں ایڈ ہو گئے آپ، تو اب اس کا ترجمہ کیسے بنے گا پھر؟ اب انجینئر کے گھر سے پڑھیں گے. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا ابھی؟ انجینئر کے گھر سے، ہے نا. پہلے پڑھ رہے تھے ہم صرف بیت المحندث، انجینئر کا گھر. پھر کہا کہ ہم نے انجینئر کا گھر نیا ہے، بیت المحندث جدید. اب یہاں پر صرف بیت المحندث ہی کہہ رہے ہیں، اس میں ایڈ کر رہے ہیں من. تو من بیت المحندث، انجینئر کے گھر سے. انجینئر کے گھر سے. اب یہ دیکھیے الا بھی پڑھا ہے ہم نے، الا بھی پڑھا ہوا ہے. اس جملے کو پڑھیے گا. الا بیت المدیر. بیت المدیر کا مطلب کیا پڑھا ہم نے ابھی اس کے پہلے؟ مدیر کا گھر، مینیجر کا گھر، پرنسپل کا گھر. بیت المدیر پرنسپل کا گھر، مینیجر کا گھر. لیکن الا ایڈ ہو گیا تو الا بیت المدیر. تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ مدیر کے گھر تک.
इला का मतलब तक हो गया ना, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे। अब हम इला बैतिल मुदीर, इला बैतिल मुदीर, मुदीर के घर तक, मुदीर के घर तक, मुदीर के घर से मिन बैतिल मुदीर, मुदीर के घर से मिन बैतिल मुदीर, मुदीर के घर तक इला बैतिल मुदीर, इला बैतिल मुदीर। नहीं, अल इस पर अल नहीं आएगा बैत पर जी, सिर्फ हम बता रहे बैतुल मुदीर, अल बैतुल मुदीर नहीं कहेंगे हम, ठीक है, अल बैतुल मुदीर नहीं कहेंगे बल्कि बैतुल मुदीर कहेंगे। काके की वाला जब मामला आएगा तो पहले लफ्ज पर अल नहीं आएगा जी। तो इला बैतुल मुदीर, मुदीर के घर तक, प्रिंसिपल के घर तक, मैनेजर के घर तक। इस ये जुमला पढ़िए। अब देखिए बामाना जुमला, ये जैसे हमने अभी दो जुमले पढ़े मसलन, तो अब ये देखिए इसका ज़हब खालिदुन, क्या जुमला है, ज़हब खालिदुन इला बैतिल मुदीर। अब ये देखिए एक बामाना जुमला बना भी। अब हम बता रहे थे कि भी हमने पहले बना कि इला बैतिल मुदीर, हमने यहाँ बनाया सिर्फ इला बैतिल मुदीर, लेकिन इस जुमले के अंदर देखिए इला बैतिल मुदीर के साथ ज़हब खालिद ऐड हो गया, तो अब ये बामाना जुमला बन रहा है इससे, इसका मतलब। तो ज़हब खालिदुन, ज़हब खालिद, ज़हब ज़हब खालिद, कहाँ गया ज़हब खालिद, इला बैतिल मुदीर, ज़हब खालिद इला बैतिल मुदीर। अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा, ज़हब खालिद इला बैतिल मुदीर जी, खालिद मुदीर के घर तक गया, खालिद, ज़हब खालिद, ज़हब खालिद, खालिद गया, ज़हब का मतलब गया ना, है ना, तो ज़हब खालिद का मतलब खालिद गया, खालिद गया, कहाँ गया, इला बैतिल मुदीर, मुदीर के घर तक या मुदीर के घर, है ना। खालिद वेंट टू, तो टू का मतलब तक नहीं, बल्कि हम ये भी कहते हैं कि मुदीर के घर गया, उर्दू में जब हम कहेंगे तो वो दोनों सही है। तो ज़हब खालिदुन इला बैतिल मुदीर, ज़हब खालिदुन इला बैतिल मुदीर, खालिद गया, खालिद गया इला बैतिल मुदीर, मुदीर के घर तक या मुदीर के घर, या मुदीर के घर, यानी खालिद गया मुदीर के घर। तो बैतुल मुदीर का मतलब मुदीर का घर। का के की वाले जुमले इस साख्त के बनावट के रहते हैं, वो जो है बार बार सुनने से दिमाग में बैठती है चीज़ें, है ना, उसको पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते तभी वो चीज़ जहन में आ जाती है, बोलते ही फिर वो समझ में आती है चीज़ें। अगर यहाँ पे ये होगा कि खालिद जो है मुदीर के किचन तक गया, तो बैतुल मुदीर के बजाय इला मतबखिल मुदीर कहेंगे। अब हम बस हम कहेंगे ज़हब खालिद इला मतबखिल मुदीर, और गुरफतुल मुदीर, हाँ, अब हम कहेंगे ज़हब खालिद इला गुरफतिल मुदीर। तो आप बैत को हटा के मतबख लगाइए, गुरफा लगाइए, सैयारा लगाइए, ज़हब खालिद इला सैयारतिल मुदीर। कहाँ गया खालिद, मैनेजर की गाड़ी के पास गया, ज़हब खालिद इला सैयारतिल मुदीर, है ना। तो उसको हटाकर आप किसी भी लफ्ज़ को लगाइए तो वो काके की के अंदाज में वो जुमला बनेगा। तो सैयारतुल मुदीर, मुदीर की गाड़ी, बैतुल मुदीर, मुदीर का घर, मकतबुल मुदीर, मुदीर का ऑफिस। तो काके की वाला जुमला यही अंदाज में, तो उसको हटाकर आप कुछ भी लगाइए। अब ये देखिए ये सिंपल जुमला है जो हमने शुरू में पढ़ा हुआ था, ये इसमें काके की नहीं, जुमला पढ़िए, अत्तालिबु जालिसुन। इसके अंदर का और के और की जब हम कह रहे हैं उर्दू के अंदर, इस जुमले के अंदर का के की वाला मामला नहीं है, तो इसका तर्जुमा क्या है बताइएगा। नहीं, हाँ, अत्तालिबु जालिसुन, देखिए इसमें का के की नहीं है, सिंपल जुमला है जो हमने शुरू में पढ़ा था, अत्तालिबु जालिसुन, स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो जब हम अरबी का जुमला पढ़ रहे हैं तो लाजिमन हमारे दिमाग में माना आना चाहिए। तो आपने जैसे कि हमने कहा, हमने तर्जुमा नहीं बताया, आपने खुद ही बताया कि हमने कहा कि भाई अत्तालिबु जालिसुन, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ ये कि तालिब इल्म बैठा है, और यही मतलूब है, यही डिजायर्ड है, यही मतलूब है कि जब जुमला पढ़े तो उसका मतलब समझ ले, ये मकसद है हमारा बस, है ना। तो जब हम जुमला पढ़ रहे तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तर्जुमा जब आप कह रहे तो इसका मतलब समझ लिया आपने उसको, जुमले को, है ना। और ये बतदरीज, ये जो है ना ग्रेजुअली ये चीज़ें फिर बढ़ती है अंडरस्टैंडिंग इससे। अब ये देखिएगा सैयारतुल मुदर्रिस का मतलब क्या करेंगे हम तर्जुमा, सैयारतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस की गाड़ी, टीचर की गाड़ी। सैयारतुल मुदर्रिस का तर्जुमा क्या होगा,
ٹیچر کی گاڑی. لیکن ہم نے اگر فی ایڈ کر دیا اس میں اور ہم نے کہا کہ بھی فی سیارت المدرس, تو آپ اس کا ترجمہ کیا؟ ہاں دیکھیے یہی چیز سمجھ میں آنی چاہیے. کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے کسی چیز میں یا کوئی چیز نکالی جا رہی ہے تو ترجمہ سمجھ میں آنا چاہیے, تاکہ جملہ جب ایکسپینڈ ہو بڑھتا رہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی رہے اس کے ساتھ میں. جملہ چھوٹا ہو تو بھی سمجھنا چاہیے, جملہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہو تب بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں بڑھ رہی ہے اس میں. تو ہمیں تو سمجھ میں آ گیا تھا سیارت المدرس, فوراً سمجھ میں آیا ہمیں مدرس کی گاڑی, ٹیچر کی کار. لیکن فی ایڈ ہو گیا تو آپ نے بتایا الحمدللہ کہ فی سیارت المدرس, ٹیچر کی گاڑی میں. یہ صحیح ہے, فی سیارت المدرس ٹیچر کی گاڑی میں, ٹیچر کی گاڑی میں, ہے نا. اچھا چابی کی عربی ہمیں معلوم ہے, تو اب ہم کہیں گے کہ بھی چابی ٹیچر کی گاڑی میں ہے. دیکھیے جملے کو, المفتاح فی سیارت المدرس, چابی ٹیچر کی گاڑی میں ہے, چابی ٹیچر کی گاڑی میں ہے. تو اب ہم کہیں گے المفتاح فی سیارت المدرس, المفتاح فی سیارت المدرس. اس کو فس سیارہ نہیں پڑھے گی, نہیں یہ الف, یہ اگر المدرس ہٹا دے تو فس سیارہ الف لام لگائیں گے. الف لام ہوگا تو پھر پڑھیں گے, یہاں پر الف لام نہیں ہے نا اس لیے نہیں پڑھیں گے. جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا تب پڑھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. جیسے آپ المدرس ہٹا دے صرف السیارہ لکھے اور اس کے پہلے فی لگائے تو فس سیارہ پڑھیں گے وہ, تو الف لام ہوگا تو پھر اس حالت میں ضرور پڑھا جائے گا ویسے ہی, ٹھیک ہے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ المفتاح فی سیارت المدرس, المفتاح فی سیارت المدرس. جملہ جو جو پڑھ رہا ہے نا, تو سیارت المدرس ٹیچر کی گاڑی, فی سیارت المدرس ٹیچر کی گاڑی میں, المفتاح فی سیارت المدرس, چابی جو ہے ٹیچر کی گاڑی میں ہے. جملہ بڑھتا رہا اس میں, ایک ایک لفظ ایڈ کرتے رہے تو جملہ بڑھتا رہا اس میں. تو یہ جملہ جیسے بڑھ رہا ہے وہ ہماری فہم بھی اس میں بڑھنی چاہیے, سمجھ بڑھنی چاہیے کہ بھئی جملہ کہاں کدھر جا رہا ہے, کیا معنی دے رہا ہے جملہ. اور وہ آتا ہے, وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں پڑھنے سے ہی آتی ہے, لکھنے سے ہی آتی ہے, محنت سے ہی آتی ہے چیزیں, ہے نا. اس کے بعد دیکھیے الطالب جالسن, الطالب جالسن ہم نے اوپر بنایا تھا پہلے. الطالب جالسن کا ترجمہ کیا کر رہے تھے ہم, طالب علم بیٹھا ہوا ہے. چونکہ چھوٹا جملہ ہے, ایزی ہے, نکل جاتا ہے, فوراً ذہن میں اسٹرائک ہوتا ہے. الطالب جالسن, اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اسی جملے کو ہم نے اس میں تھوڑا سا بڑھایا ہے, وہ ہے تو الطالب جالسن فی سیارت المدرس, الطالب جالسن فی سیارت المدرس. تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا جی؟ ہاں دیکھیے یہ سمجھ میں آنا چاہیے. جملہ دیکھیے لمبا, ہم نے اوپر پڑھا تھا صرف سیارت المدرس, وہ سمجھ میں آ گیا تھا. اب جملے کی نئی شکل ہے اب یہ الطالب جالسن, الطالب جالسن, اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ فی سیارت المدرس, فی سیارت المدرس, اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے ٹیچر کی گاڑی کے اندر. فی سیارت المدرس, ٹیچر کی گاڑی کے اندر. اسی لیے ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہوا. پہلے بنایا تھا کہ ابھی سیارت المدرس, آپ سمجھ گئے, پھر اس میں فی ایڈ کیا تو آپ نے کہا کہ فی سیارت المدرس, ٹیچر کی گاڑی میں. اب یہاں پر اور ایڈ ہو گیا کہ الطالب جالسن فی سیارت المدرس, یہاں پر الطالب جالسن ایڈ ہو گیا اب اس میں فی سیارت المدرس کے ساتھ میں. تو جملہ اور لمبا ہوا. تو ہم نے سمجھ میں آنا چاہیے کہ جملہ کدھر گیا اب, یہ کیا معنی دے رہا اب یہ. تو ہو رہا ہے یہ الطالب جالسن فی سیارت المدرس, طالب علم بیٹھا ہے کہاں پر؟ فی سیارت المدرس, ٹیچر کی گاڑی میں, ٹیچر کی گاڑی میں. اب یہ کہیے کہ بھی خالد بیٹھا ہے, خالد بیٹھا ہے, کیا کہیں گے خالد بیٹھا ہے؟ تو ہم خالد جالسن, کیا کہیں گے ہم؟ خالد جالسن. اچھا مدیر کا آفس کیا کہیں گے ہم؟ مدیر کا آفس مکتب المدیر, کیا کہیں گے ہم؟ مکتب المدیر, یعنی مینیجر کا آفس. مینیجر کے آفس میں کیا کہیں گے ہم؟ فی مکتب المدیر, ہے نا. مینیجر کے آفس میں کیا کہیں گے ہم؟ فی مکتب المدیر. تو اب ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ خالد مینیجر کے آفس میں بیٹھا ہے. اب دیکھیں نیا جملہ بن رہا ہے, جالسن فی مکتب المدیر, ہے نا. پیٹرن وہی ہے, جملہ سمجھنا ہے ہمیں. تو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. خالد جالسن کا مطلب خالد بیٹھا ہے, یہ الگ جملہ ہو گیا, اس کو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ, اس کو سائڈ میں رکھ دیا. پھر ہم نے دوسرا ایک جملہ بنایا مکتب المدیر, مینیجر کا آفس, اس کو بھی سمجھ لیا ہم نے الحمدللہ.
پھر اور ایڈ کیا اس میں فی، تو ہم نے کہا کہ بھی فی مکتب المدیر، مینیجر کے آفس میں. اس کو بھی سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اب یہ جو الگ الگ ایلیمنٹ تھے ہم نے اس کو جوائن کر دیا. اب خالد جالس فی مکتب المدیر، جن کو ہم نے الگ الگ شکلوں میں بنایا تھا ان کو جوائن کر لیا یہاں پر. اب الگ الگ شکلوں میں ہمیں سمجھ میں آ گئے تھے نا جملے، ان الگ شکلوں کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو خالد جالس فی مکتب المدیر، خالد بیٹھا ہے کہاں پر؟ مینیجر کے آفس میں. امام صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں. کیسے کہیں گے ہم؟ یہاں پر کاکے کی نہیں ہے، الامام جالس فی المسجد، سمپل سا جملہ، اس میں کا اور کے اور کی نہیں ہے اس میں. تو ہم کہیں گے الامام جالس فی المسجد، صرف فی المسجد کہیں گے. لیکن اس میں کا اور کی والا معاملہ ایڈ کرنا ہو تو پھر وہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا تو اب یہ کہنا ہوگا کہ بھی امام صاحب بیٹھے ہیں منامہ کی مسجد میں. اب دیکھیے، اب ہم پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ الامام جالس فی المسجد، امام صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں، تو اس میں کا کے کی والا معاملہ نہیں ہے، سمپل جملہ ہے یہ. لیکن جی اب ہم کہنا ہوگا کہ امام صاحب بیٹھے منامہ کی مسجد میں، تو اب ہم کہیں گے الامام جالس فی مسجد المنامہ، ہے نا؟ پیٹرن وہی ہے، جملے کی ساخت بناوٹ وہی ہے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں الامام جالس فی مسجد المنامہ، امام صاحب بیٹھے ہیں منامہ کی مسجد میں. مسجد المنامہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ منامہ کی مسجد. باب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دروازہ. باب البحرین کا مطلب ہوتا ہے بحرین کا دروازہ. باب البحرین کہتے ہیں کہ نہیں ہم، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بحرین کا دروازہ، گیٹ وے. باب البحرین، بحرین کا دروازہ. باب الہند، ہند انڈیا کا گیٹ ہے نا، انڈیا گیٹ. تو یہ یہی ترکیب ہے، وہ کاکے کی والا معاملہ ہے، یہ اسٹائل ہے وہ، ہے نا. پاسپورٹ کی کیا عربی ہے؟ پاسپورٹ کی عربی جواز. بحرین کا پاسپورٹ کیا کہیں گے آپ؟ جواز البحرین. کیا کہیں گے ہم؟ جواز البحرین، بحرین کا پاسپورٹ، ہے نا. یہی ترکیب ہے، وہی ساخت رہے گی اس کی کاکی کے والی. ہاں، پہلے میں الف لام نہیں رہے گا، دوسرے میں الف لام رہے گا. جی کہیں گے کہ جواز البحرین باب المسجد، تو پہلے میں الف لام نہیں ہے، دوسرے والے میں الف لام ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں باب المسجد، تو باب کے اندر الف لام نہیں ہے، المسجد کے اندر الف لام ہے، تو پہلے میں الف لام نہیں لگے گا، دوسرے میں الف لام رہے گا. وہ الگ چیز ہے، وہ پروننسیشن کا ہے، صرف وہ الگ چیز ہے وہ. جی وہ صرف آواز نکالنے کے لیے اسپیچ ساؤنڈ بتایا اس میں شمسی قمری میں، تو اس میں نہیں الجھے آپ، شمسی قمری کو چھوڑ دے بالکل، ہے نا. اس کو وہ صرف پروننسیشن کے بتایا کہ آپ تلفظ کیسے کریں گے لفظوں کا، حروف کا، تو اس میں مت جائیے گا بالکل، ہے نا. تو بس اتنا سمجھنا ہے کہ پہلے میں الف لام نہیں آ رہا ہے، دوسرے میں الف لام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. باب البحرین، تو باب کے اندر الف لام نہیں، البحرین میں الف لام ہے نا. باب المسجد، تو باب بغیر الف لام کے، المسجد الف لام کے ساتھ ہے نا. مکتب المدیر، مکتب المدیر، تو مکتب کے بعد ساتھ میں الف لام نہیں ہے، المدیر کے ساتھ الف لام ہے، تو پہلے میں الف لام نہیں رہے گا، دوسرے میں الف لام رہے گا ساتھ میں، تب یہ معنی دے گا کیا کی والا، تب یہ معنی بنے گا کا اور کے اور کی والا. ٹھیک ہے. کچن کی چابی، کچن کی چابی کیسے بننا چاہیے جملہ؟ مفتاح المطبخ. کیا بنے گا جملہ؟ المفتاح المطبخ نہیں کہنا ہے ہمیں، پہلے پر الف لام نہیں لگانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. المفتاح المطبخ نہیں کہیں گے ہم، مفتاح المطبخ، مطبخ کی چابی، کچن کی چابی، مفتاح المطبخ، کچن کی چابی. وہ آتا ہے، آپ جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کیسے آئے گا، وہ آئے گا. آپ نے 1 ماہ کے پہلے کچھ نہیں معلوم تھا آپ کو، 1 ماہ کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھی، تو اب 2 ماہ کے اندر اب آپ یہ پریشان نہ ہو کہ بھی کیسے آئے گا. 2 ماہ کے بعد دیکھیں کہ یہ بھی آ چکا ہے نا. ہر چیز کا یہی حال رہتا ہے. ڈرائیونگ پہلے دن تو آتی ہی نہیں کچھ بھی، گاڑی ادھر جانا چاہتی ہے ادھر چلے، آپ ادھر لے جانا چاہتے ہیں ادھر چلی جاتی ہے، لیکن جو ہے نا 10 کلاسوں کے بعد برابر سیدھی چلتی ہے وہ. تو ہر چیز سیکھنے سے ہی آتی ہے، ہر چیز. کمپیوٹر کا بھی یہی معاملہ، پہلے دن کمپیوٹر بیٹھ رہے تو ماؤس جو ہے نا، آپ ماؤس ہلاتے ہلاتے جو ہے نا ڈیسک سے اپنا ہاتھ جو ہے، ماؤس ادھر رہتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے. جو لوگ پہلا جن کا فرسٹ ماؤس کے ساتھ جن کا ایکسپیرینس ہے، چونکہ وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں مانیٹر کو، اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ ہلاتے ہلاتے ان کو پتہ نہیں کہ وہ جو ہے نا نیچے جا رہے ہیں حضرت.
لیکن وہ 3-4 دن کے بعد ماؤس جو ہے نا گرپ ماؤس پر آ جاتی ہے, تو ماؤس اور اس کا جو ہے نا برابر جو ہے سنکرونائز ہو جاتا ہے, برابر پرفیکٹ ہاتھ وہیں رہے گا. اب ہم دن بھر کام کرتے ہیں, ہم تو پوری لائف ہماری چلی گئی کمپیوٹر پہ, تو جب کام کرتے تو الحمدللہ پورا ورک کرتے اور وہ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو نا کرنے سے آتی ہے کوئی بھی چیز ہے نا, تو میرے حال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. تو اس کا بتائیں. اب ہم کہیں گے کہ بھی مکتب المدرس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مکتب المدرس ٹیبل, مدرس کا ٹیبل. ہم اگر اس میں اعلیٰ ایڈ کر دیں تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ مکتب المدرس. کیا بنے گا جملہ؟ اعلیٰ مکتب المدرس بنے گا. تو اب جملہ کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ مدرس کے ٹیبل پر. لیکن مکتب المدرس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا آفس. تو یہاں پر اعلیٰ لگا رہے اس لیے پھر آفس نہیں کہیں گے ہم, یہاں پر ٹیبل ہی کہیں گے اب ہم. لیکن فی لگا دے تو آفس مراد ہو سکتا ہے وہاں پر جی. تو مکتب اگر فی لگا دے تو آفس مراد ہو سکتا ہے. فی مکتب المدرس کہیں گے تو ٹیچر کے آفس میں کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن اعلیٰ لگائے تو پر جی ہاں ٹیرس پہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم اعلیٰ لگائیں گے تو اوپر مراد ہوگا, پھر آفس کے اوپر ہو جائے گا. تو فی لگا دیں اس میں تو آفس میں, اعلیٰ لگا دیں تو ٹیبل پر. تو اعلیٰ مکتب المدرس ٹیچر کے ٹیبل پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے گا الکتاب. اب دیکھیے ہم نے پہلے کہا کہ اعلیٰ مکتب المدرس, ایک جملہ بنایا ہم نے اعلیٰ مکتب المدرس ٹیچر کے ٹیبل پر, لیکن اس کو تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ایک لفظ اس میں. ہم نے الکتاب ایڈ کر دیا اس میں, الکتاب, اور کہا کہ الکتاب. کیا کہا ہم نے؟ الکتاب. الکتاب الکتاب اعلیٰ مکتب المدرس. الکتاب اعلیٰ مکتب المدرس. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیے جملہ تھوڑا سا ایک لفظ ایڈ کرنے سے جملہ تھوڑا سا بڑھ گیا تو معنی بھی اس کا ڈیفرنٹ ہو گیا. اب تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الکتاب اعلیٰ مکتب المدرس. الکتاب اعلیٰ مکتب المدرس. کتاب ٹیچر کے ٹیبل پر ہے. کتاب ٹیچر کے ٹیبل پر ہے. الکتاب اعلیٰ مکتب المدرس. تو جو ایک ایک لفظ ایڈ ہو رہا تھا وہ میننگ بھی ایڈ ہو رہی ہے اس میں, اور وہ چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ میں سمجھ میں آنی چاہیے, اور آتی ہے انشاءاللہ. ایک زمانے میں جیسے آپ ہے میں بھی تھا, ہر انسان ویسے ہی رہتا ہے. دنیا میں جو انسان آتا ہے وہ زیرو سے شروع ہوتا ہے نا. بس وہ انسان جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے وہ فیلڈ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ چیزیں. بس اس سے یہ ہے کہ انسان وقت کا صحیح استعمال کرے اور محنت کرے تو انسان کچھ بھی بن سکتا ہے, اور اگر استعمال نہ کرے تو پھر وہ جو ہے جیسا کہ ویسے ہی رہتا ہے. ایک انسان کو جو ہے نا تقریباً ایک جیسی عمر ملتی ہے, 60 70 80 سال, 60 70 80 سال. اسی عمر کے اندر لوگ لگ بھگ رہتے ہیں سب جگہ پر. لیکن 60 70 80 سال کے اندر کچھ لوگ مرتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر بن کے, کچھ لوگ بنتے ہیں جس کمپاؤنڈر اور مزدور بن کے, ہے نا. ایک سال جو ہے ایک صاحب ہے ان کو 60 سال کی, اور دوسرے صاحب ہیں ان کو بھی 60 سال کی عمر ہے. لیکن وہ جو مرتے وقت ایک صاحب انجینئر تھے اور ایک صاحب جو صرف مزدور تھے, مستری تھے, جبکہ دونوں کو ایک ہی عمر ملی. لیکن وقت کا استعمال انہوں نے کیا, دونوں نے. ایک نے کیا وقت کا صحیح استعمال تو وہ انجینئر بن گیا, ایک نے وقت کا استعمال نہیں کیا تو وہ مزدور ہی رہا, وہ مستری ہی رہا. تو یہ معاملہ ہے صرف, ہے نا. زیرو جیسے آپ دیکھیں نا, زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن بہت ویلیو ہے زیرو کی. زیرو اگر ایک کے پہلے لگا دے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے. مثلا ایک کی کوئی ویلیو نہیں ہے, مثلا ایک ہے تو ایک ہی ہے وہ, لیکن اس کے پہلے زیرو پہ لگا دے تو ایک ہی رہے گا. اس زیرو کو رائٹ سائڈ میں لگا دے تو 10 ہو جائے گا. 10 ٹائمز ملٹیپلیکیشن ہو گیا اس میں, ملٹیپلائڈ, ہے نا. تو دیکھیے فرق ہو جاتا ہے زیرو کو ادھر ادھر رکھنے میں. ٹھیک ہے. تو یہی حال ہماری عمر کا ہے. اگر آپ ہم جو ہے اپنی عمر اور اپنا وقت کا صحیح استعمال کریں, اپنی عمر کو جو ہے نا 1 کے بعد میں لگائے تو ہمارا جو ہے نا ملٹیپلیکیشن ہوگا, ہماری پرسنالٹی جو ہے ڈیولپ ہوگی, بڑھ جائے گی. لیکن 1 سے پہلے لگائیں گے تو وہی رہیں گے, مزدور ہی رہیں گے ہم. تو ضرورت ہے کہ ہم زیرو کو پہلے کے بجائے بعد میں لگائیں, ہے نا. وقت کو صحیح استعمال کریں, یہ ضروری ہے. ایک صاحب ہے کل ایک صاحب بتا رہے تھے واقعہ کہ ایک صاحب بامبے کے اندر ہے. بامبے کے اندر لوکل ٹرین ہے, بہت سارے لوگ جانتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں. لوکل ٹرینوں کے اندر سفر کرتے ہیں 1-1 گھنٹہ وہاں پر. تو ایک صاحب وہ بتا رہے تھے کل کہ ایک صاحب سے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ پین بیچ رہے تھے لوکل ٹرین میں. تو میں ان ساتھی نے پوچھا ان سے کہ حضرت جو ہے کل ہی آئے وہ بامبے سے پرسوں, تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ جو پین بیچتے ہیں اس میں آپ کی لائف کیسے چل جاتی ہے؟ لوکل ٹرین میں صرف پین بیچتے ہیں, 1 روپے 2 روپے کے پین میں کیا آپ کی لائف چلے گی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے نا یہ میرا پارٹ ٹائم ہے. میں آفس میں جاتا ہوں دراصل, مجھے جانے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں آفس, لوکل ٹرین میں بیٹھے بیٹھے 1.5 گھنٹہ. تو میں کیا کرتا ہوں, پین لے کر آتا ہوں اور بیچتا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ جو ٹائم گزرنا میں اس کو جو ہے وہ کر دیتا ہوں, کیش کر لیتا ہوں, آفس جا کے جاب کرتا ہوں. یہ وقت کا استعمال دیکھیں.
ایک دیکھیں کریٹیو اس کو کہتے ہیں، کریٹیوٹی اسی کو کہتے ہیں. مائنڈ ہمیشہ کریٹیو ہونا چاہیے. ایک صاحب بامبے کا ایک دوسرا واقعہ ہے، لوکل ٹرین ہی کا واقعہ ہے وہ بھی، اور یہ واقعہ میں نے جو ہے نا ایک بڑے اسکالر سے سنا ہوا ہے ایک ٹی وی چینل پر. انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب نان مسلم تھے، مسلم ہوئے وہ بعد میں بامبے میں، تو ان کا بھی یہی حال تھا، جاب کرنے جو ہے نا وہ ٹرین میں جاتے تھے لوکل. تو انہوں نے کیا کیا، قرآن حفظ کرنا شروع کیا، قرآن حفظ شروع کرنا. لوکل ٹرین میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا کرنا، تو قرآن حفظ. تو کئی پارے یاد کر ڈالے انہوں نے اس وقت کو استعمال کر کے. تو یہ وقت کا استعمال ہے دراصل. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں بحرین کے اندر 2 سال بے روزگار تھے وہ، تو لوگ بے روزگار ہوتے تو پریشان ہو جاتے. انہوں نے کیا کیا، چھوٹا موٹا کچھ چل رہا تھا کام، اس کے بعد جو ہے انہوں نے حفظ کیا قرآن. 2 سال کے اندر قرآن کا حفظ کر ڈالا ماشاءاللہ انہوں نے. 2 سال بے روزگار رہے، لیکن انسان بے روزگاری میں ٹینشن میں آتا ہے، ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے، دوسروں کو ملامت کرتا ہے، دوسروں کی شکایتیں کرتا ہے نا، وقت کا استعمال نہیں کرتا. انہوں نے سوچا کہ میں حفظ کر ڈالتا ہوں. اللہ رب العالمین نے دیکھیں 2 سال میں قرآن حفظ کر ڈالا ماشاءاللہ، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہو گیا، اور الحمدللہ آج جو ہے نا اچھے روزگار پر ہے وہ. تو یہ جو ہے وقت کا استعمال ہے. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال ضروری ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، میں اس کے پہلے بھی میں دوسرے بیچز میں سناتا رہا کہ الوقت کالسیف. سیف کہتے ہیں تلوار کو. حضرت خالد کا لقب ہے نا سیف اللہ، سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے سیف اللہ. سیف کا مطلب تلوار، سورڈ ہے نا. تو الوقت کالسیف، الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، ان لم تقطعه یقطعک. وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے وہ آپ کو کاٹے گا. وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے صحیح انداز میں وقت کو، تو وقت آپ کو کاٹ ڈالے گا. اور یہ محاورہ ہماری ریئل لائف کا ہے. جو لوگ صحیح وقت کو صحیح انداز میں نہیں کاٹتے ہیں، وقت انہیں کاٹ ڈالتا ہے بعد میں. تو ہمارے پاس جو اوقات ہیں، ہم لوگ زیادہ تر فیس بک میں ویسٹ کرتے ہیں، یوٹیوب میں ویسٹ کرتے ہیں، ٹویٹر میں کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ یوز، لیکن لا حاصل ہوتا ہے وہ. زیادہ تر میں سمجھتا ہوں 90% جو ہے نا غیر ضروری ہوتا ہے اور غیر مفید ہوتا ہے جو وقت جاتا ہے. آپ اس وقت کو استعمال کریں عربک لرننگ میں، کمپیوٹر لرننگ میں، انگلش میں سیکھیں. پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ضروری ہے. میں نے تو اپنی لائف میں یہ وقت کو استعمال کیا ہے. بامبے میں جو ہے میں جاب کرتا تھا دن بھر، اور مجھے جس زمانے میں نے بامبے میں جاب کیا تو مجھے انگلش کا ایک جملہ بھی نہیں آتا تھا. میں جاتا ہوں آئی ایم گو والا اسٹائل تھا میرا. یہ میری پوزیشن تھی انگلش کی. جب میں بامبے پہنچا، میں تو میری تعلیم بنارس کی ہے، جامعہ سلفیہ بنارس کی میری فراغت، عربی مدرسوں کی تعلیم ہے ہماری. سلیبس میں تھی انگلش، لیکن زیادہ توجہ نہیں کی ہم نے اتنی، بس امتحان کے لیے پاس ہونے کے لیے. بامبے آیا تو دیکھا کہ بہت الگ ہی ماحول ہے، میں دوسری دنیا میں آ چکا ہوں، ہے نا. تو دیکھا کہ مجھے عربی آتی، انگلش کچھ بھی نہیں آتی. تو مجھے شوق ہوا صرف، چونکہ لینگویج کا شوق تھا مجھے، تو میں نے انگلش شروع کی. حیدرآباد کے ایک صاحب ایم اے مومن، پروفیسر ایم اے مومن، انہوں نے مومن انگلش ٹیچر کے نام سے ان کی ایک کتاب چلتی ہے اردو میں. تو میں نے اٹھائی ہوئی ایک مرتبہ، اور اس کو جو ہے نا 1-2 ماہ پڑھا، اس کا گرامر دیکھ لیا میں نے، اس کے بعد چھوڑ دیا اور میگزین اور یہ نیوز پیپر وغیرہ پڑھنے لگا. تقریباً 2-2.5 سال بہت محنت کی میں نے. رات میں جو ہے نا دن بھر جاب کرتا تھا، رات میں آ کے عشاء کے بعد سے پھر 12, 1, 1.5, 2 بجے تک پھر میں انگلش کی اسٹڈی کرتا تھا. دن بھر جاب کرنا اور رات میں جو ہے نا 1-1.5 تو نارمل چیز تھی. یہ تقریباً 2.5 سال تک میں کرتا رہا ایسا. اور الحمدللہ آج یہ پوزیشن ہے کہ میں بہترین انگلش سمجھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، ترجمے کرتا ہوں الحمدللہ. تو وقت کا استعمال اگر کریں گے تو بہت کچھ ملے گا. یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ بھئی فخر کے طور پر، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو انسپریشن ملے اس سے. میرے اپنے ذاتی تجربہ ہے یہ. وقت کو اگر استعمال نہ کرے تو کچھ بھی نہیں بنتا آدمی. میں نے کمپیوٹر بھی اسی انداز میں سیکھا ہے. گرافک ڈیزائننگ کا جاب میں کرتا ہوں ایز اے پروفیشن. میرا پروفیشن ٹیچنگ کا نہیں ہے دراصل، میرا پروفیشن گرافک ڈیزائننگ کا ہے. ابھی تقریباً 20 سال مجھے بحرین میں ایز اے گرافک ڈیزائنر ہوئے ہیں، گرافک ڈیزائنر پلس ٹرانسلیٹر. تو یہ میرا جو ہے نا پارٹ ٹائم ہابی ہے، ٹیچنگ اور لینگویج. تو جو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شیئر کروں، لوگوں کے ساتھ سیکھے، اور یہ میرا صدقہ جاریہ ہو جائے. اس نیت سے ہوتا ہے یہ. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ وقت کا استعمال کریں تو آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس عمر میں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. ایسا نہیں ہے، نیور اٹ از ہے نا، نیور ٹو لیٹ والا معاملہ ہے نا. اٹ از ٹو لیٹ والا معاملہ نہیں ہے کبھی. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ العلم من المہد الی اللحد، العلم من المہد الی اللحد، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گود سے گور تک. تو علم جو ہے گود سے گور تک جاتا ہے. انسان چھوٹا رہتا ہے تب سے موت تک جو ہے علم سیکھنا چاہیے. تو بہرحال علم کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان موت تک جو ہے علم سیکھتا رہے، اور آتا ہے انشاءاللہ.
تو بہرحال الکتاب علی مکتب المدرس، بس 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہے المدیر واقف علی الباب. المدیر واقف علی الباب، اس کا ترجمہ بتائیے. مدیر آفس میں کھڑا ہے. ہاں، علی الباب، علی الباب، دروازے پر کھڑا ہے. المدیر واقف علی الباب، مینیجر یا پرنسپل کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد بتائیں الامام خرج من المسجد. الامام خرج من المسجد کیا ترجمہ ہوگا؟ امام مسجد سے نکلا، امام مسجد سے نکل گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے السیارۃ واقفۃ فی الطریق. السیارۃ واقفۃ فی الطریق کیا مطلب؟ گاڑی روڈ پر کھڑی ہے، یا گاڑی روڈ پر کھڑی ہے، یا گاڑی راستے میں کھڑی ہے. تو السیارۃ واقفۃ فی الطریق، گاڑی راستے میں کھڑی ہے. آپ کسی سے کہیں کہ بھائی حضرت السیارہ واقف فی الطریق، گاڑی آپ کے راستے میں کھڑی ہے، بھائی ہٹائیے ذرا، تو آپ اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں. السیارہ واقفہ فی الطریق، تو گاڑی راستے میں کھڑی ہے. السیارہ واقفہ فی الطریق، گاڑی راستے میں کھڑی ہے. من خرج، دیکھیے من کا مطلب سے اور من کا مطلب کون. من خرج کا مطلب کیا کریں گے اب ہم؟ من خرج جی کون نکلا. من خرج، من خرج من البیت کیا کریں؟ گھر سے کون نکلا. من خرج من المکتب، آفس سے کون نکلا. لیکن یہ کہتے ہیں من مائی، جی من کے بجائے من کہتے ہیں. من مائی ہو از آن دا لائن، من کو من کہتے ہیں. وہ اسپوکن کا سلینگ کا وہ پروننسیشن ویسا ہے. من ہے دراصل وہ، لیکن وہ من بولتے ہیں وہ. جی آپ من کہیں، چونکہ کریکٹ من ہی ہے وہ، لیکن وہ من کو من ان کا اسٹائل ہے بولنے کا. جیسے انگلش میں مٹیریل ہے، مٹیریل ہم مٹیریل بولتے ہیں. بہت سارے لوگ مٹیریل کو مٹیریل بولتے ہیں. پروننسیشن ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. من معی، ہو از آن دا لائن، ہو از وتھ می، ہو از دیٹ، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو ھذا الرجل طبیب، ھذا الرجل طبیب کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ آدمی ڈاکٹر ہے، یہ آدمی ڈاکٹر ہے. اس میں کا کے کی نہیں ہے. اس کے بعد ہے ذالک الرجل مہندس. ذالک الرجل مہندس، وہ آدمی انجینئر ہے. ذالک الرجل مہندس، وہ آدمی انجینئر ہے. اس کے بعد ہے ھذا بابن، یہ سمپل جملہ ہے بالکل. ھذا بابن، یہ دروازہ ہے. دس از اے ڈور، دس از اے ڈور. ھذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے. الماء بارد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. سمپل جملہ ہے، کاکے کی والا نہیں ہے اس میں. جب بھی ہم بولیں گے الماء یا جی جی ماء بارد، الماء کہنا ہوگا ایسے. جی اس میں جی. اس کے بعد ہے البیت قریب. البیت قریب کیا مطلب ہوگا؟ گھر قریب ہے. والمسجد بعید، والمسجد بعید. البیت قریب والمسجد بعید. البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد، وہ کا مطلب اور. دیکھیے جملہ بڑھ گیا. 2 الگ الگ جملے تھے، ہم نے اس کو جوائن کر کے پڑھا صرف. تو البیت قریب گھر قریب ہے، والمسجد بعید اور مسجد دور ہے. القط جالس علی السریر. القط، قط کا مطلب ہمیں معلوم ہے، باللہ باللہ بلا. القط جالس علی السریر. القط جالس علی السریر کیا مطلب؟ باللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بیڈ پر بیٹھا ہے. دیکھیے الحمدللہ سمجھا نا آپ نے جملے کو. ہم نے تو شروع میں پڑھا تھا سریر کا مطلب بیڈ، اتنا ہی پڑھا تھا ہم نے. لیکن آج اور پھر دوسرے دن پڑھا اعلیٰ، پھر ایک دن پڑھا تھا ہم نے جالس، ایک دن پڑھا تھا ہم نے قطن. اب ان تمام دنوں کو ہم نے جوڑ کر دیا، ایک جملے کے اندر جوڑ دیا ہم نے. القط جالس علی السریر، تو ایک نئے جملے کو آپ نے پہچان لیا. اگر یہ کہیں کہ بلّہ جو ہے بیڈ پہ لیٹا ہوا، اس کی نائم، جی القط نائم علی السریر. اس کے بعد المدرس، 2 منٹ انشاءاللہ. المدرس فی المدرسہ کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ المدرس فی المدرسہ. مدرس کا مطلب مدرس ٹیچر، مدرسہ کا مطلب اسکول. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹیچر اسکول میں ہے. المدرس فی المدرسہ، ٹیچر کہاں ہے؟ اسکول میں ہے. ٹیچر اسکول میں ہے. خالد جالس کیا مطلب؟ خالد جالس، خالد بیٹھا ہوا ہے. سمپل سا جملہ ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ اچھا وہ فاطمہ واقفتن، اور فاطمہ کھڑی ہے. خالد جالس و فاطمہ واقفتن، خالد بیٹھا ہے اور فاطمہ کھڑی ہے. وہ فاطمہ واقفتن، وہ فاطمہ کھڑی ہے. مفتاح الجنہ کیا مطلب؟ جنت کی چابی. ماشاء اللہ. الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ.
نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے. سمجھ میں آ گیا نا. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ہم نے صرف مفتاح پڑھا تھا, آج جوڑ دیا ہم نے مفتاح الجنہ, اور ہم خود ایڈ کر رہے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ. تو یہی چیز جو ہے نا انشاءاللہ قطرہ قطرہ جو ہے دریا بنتا ہے, یہی جو ہے دریا بنتا ہے دھیرے دھیرے. عذاب القبر کیا مطلب؟ قبر کا عذاب. عذاب القبر حق, کیا مطلب؟ قبر کا عذاب حق ہے, حق ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. عذاب القبر کو کوئی بھلے نہ جانتا ہو یا نہ دیکھا ہو اس کو, لیکن انکار نہیں کر سکتا ہے. بیوقوف یا پاگل مجنون ہی ہے جو انکار کرے. اتنا بڑی مخلوق کو, اتنی بڑی کائنات دیکھ رہا ہے, اس کا خالق ہے, اس نے قرآن میں فرما دیا ہے, حدیث میں موجود ہے, تو ہم اس پر ایمان کے سمعنا و اطعنا, سنا اور ہم نے بات مان لی, خلاص. کلام اللہ کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کا کلام. القرآن کلام اللہ, تو کیا کہیں گے ہم؟ اب دیکھیے جملے کا پہلے جملہ کچھ اور تھا, ابھی کچھ اور بن گیا. آیت القرآن کیا مطلب؟ قرآن کی آیت, قرآن کی آیت. ہذہ آیت القرآن, یہ قرآن کی آیت ہے. ہاں آیت المؤنث ہے اس لیے ہذہ. آج کے لیسن میں پڑھنے والے تھے, انشاءاللہ کل پڑھیں گے وہ لیسن. ہذہ آ رہا ہے, وہ کل کے لیسن میں آئے گا. وہ ہذا ہم نے پڑھا تھا, اب ہذہ بھی آئے گا کل فیمیل کے لیے. اب آخری جملہ ہمارا ایمان الصحابتی. ایمان الصحابتی, صحابہ کا ایمان. ایمان الصحابہ, صحابہ کا ایمان. تو یہ ہمارے جملے تھے, انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, اور کل انشاءاللہ لیسن پڑھیں گے, اس کے اندر ہذہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اور چیزیں انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ چلتے رہیے, صرف آپ یہاں موجود ہو جائیں, اور انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیں معاملات کو انشاءاللہ, ہے نا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو, لیکن گھبرا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف موجود ہو یہاں پر, انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین سکھائیں گے انشاءاللہ, ہم نہیں سکھائیں گے, ہم تو صرف بڑبڑ کرتے ہیں یہاں پر, اللہ سکھائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.